الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں پنجابیوں کو بلوچ مار رہے ہیں، بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، پولیس اور فوج کو طالبان کے نام پر مارا جا رہا ہے، اہل تشیع کے گروہ در گروہ مارے جا رہے ہیں، غرض کوئی طبقہ محفوظ نہیں۔ ایسی حالت میں شہر سے کوچ کرنا افضل ہے یا صبر کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اسے قتل و غارت گری کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری یہ عجیب عادت ہے کہ ہم بیماری کی شکایت بھی کرتے ہیں، اس کا علاج بھی چاہتے ہیں، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا سبب تلاش کیا جانا چاہیے، اور وہ سبب ختم کیا جائے تو یہ مستقل علاج ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو سر میں درد ہے، آپ نے اسے سر درد کی ایک گولی دے دی، اسے آرام آ گیا، گھنٹہ آرام رہے گا، 2 گھنٹے رہے گا، 4 گھنٹے رہے گا، لیکن جو اس سر درد کی وجہ ہے وہ تو اندر ہے، وہ پھر ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام جسمانی بیماریوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب تک اس کی وجہ تلاش کر کے وہ وجہ زائل نہ کی جائے، عارضی علاج آپ کرتے رہیں۔ اب مغرب کا طریقہ یہی ہے کہ بیماری کا وقتی علاج تو کرتے ہیں، اس کی وجہ کو ختم نہیں کرتے۔ شراب عام ہے، سود کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، اس سے تنگ تو ہیں۔ کئی قسم کی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، پبلک پلیسز پر یہ نہیں ہوگا، فلاں جگہ یہ نہیں ہوگا، لیکن سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ موجود ہے۔ تو ہمارا بھی حال یہ ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے ٹی وی چینلز بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ملک نے فلاں چیز کا یہ مداوع کیا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ تاریخ انسانی میں بہت ہی انتہائی تاریک دور جو تھا وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے بھی تاریکیاں بھی رہیں، قومیں غرق بھی ہوئیں، ان پر آگ بھی برسی، لیکن سب میں کوئی ایک برائی ہوتی تھی جس کا ذکر اکثر قرآن کریم نے فرمایا ہے ان قوموں کی ہلاکت کے ساتھ۔ کوئی کم تولتے تھے، لین دین میں خرابی کرتے تھے، کوئی لواطت کرتے تھے، کوئی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو کوئی ایک فعل ان کا ایسا تھا جسے قرآن کریم نے بیان کر کے اس کے نتائج ان کی تباہی کا نتیجہ قرار دیا۔ لیکن سب سے
تاریخ ترین دور جو اس بوڑھے آسمان نے دیکھا وہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ وہ ایسا دور تھا کہ تمام برائیاں بیک وقت انسانوں میں موجود تھیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ سرزمین بر صغیر ہند جہاں ہم بیٹھے ہیں، جو اب آدھا پاکستان، آدھا ہندوستان، آدھا بنگلہ دیش بن چکا ہے، کون سی برائی تھی جو یہاں نہیں ہوتی تھی، اور کون سا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا جاتا۔ پتھر کے بتوں، درختوں، جانوروں کو دیوتا مان کر انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے انسان ذبح کیے جاتے۔ اب اس سے زیادہ وحشت کیا ہوگی؟ مرنے والے کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیتے تھے، یعنی بے شمار قباحتیں تھیں۔ یہاں سے اوپر جائیں آپ وسط ایشیائی اقوام میں ان کے حالات دیکھ رہا تھا، تو وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی قبیلے پر غارت گری کسی دوسرے قبیلے نے کی، ان کے مرد قتل کر دیے، بچے بھی پکڑ کر لے گئے، عورتیں اٹھا کر لے گئے، مال لوٹ کر لے گئے۔ تو ان کا سردار جو تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ واپس آیا تو کچھ چند لوگ، چند بچے جو کہیں گھنے درخت کر شاخوں میں چھپ گئے تھے، وہ بچ گئے۔ تو وہ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا، تو اس کے حالات سن کر اس کا کوئی دوست آ گیا۔ تو اس نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا اس حشر پہ رو رہا ہوں، آرام سے ہم رہ رہے تھے، کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا، انہوں نے پورا ہمارا قبیلہ ہی تباہ اور برباد کر دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ تو اس نے کہا اس کا علاج رونے سے نہیں ہے، جو بندے بچے ہیں تمہارے انہیں جمع کرو، چاہو تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اپنے سے کسی کمزور کو دیکھو اور اس پر ٹوٹ پڑو اور اپنی کمی پوری کر لو، لوٹ کر لے آؤ، مارو بندوں کو۔ یہ معاشرہ ہمارے شمال میں تھا۔ یورپ، برطانیہ، امریکہ، یورپ والوں کو دا کیو مین کہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ امریکہ کو دا وائلڈ ویسٹ لکھتے ہیں اس زمانے میں، 2 دفعہ اس کے ساتھ وحشی امریکہ لکھتے ہیں۔ اور اب بھی دا وائلڈ ویسٹ کے نام سے وہ اس زمانے کی فلمیں خود دکھاتے ہیں۔ بندہ لرز جاتا ہے کہ کیا یہ سارے کام کرنے والے یہی 2 ہاتھ 2 پاؤں والے انسان تھے؟ اتنا ظلم تو درندے بھی نہیں کرتے۔ نیچے جائے تو افریقہ تھا، جہاں انسان کو شکار کر کے پکا کر کھا جاتے تھے۔ جزیرہ نمائے عرب دنیا کے عین درمیان میں تھا۔ پھر عرب ہمیشہ سفر پہ رہتے تھے، تجارت ان کا مرکزی پیشہ تھا، بنیادی پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ دور دور تک جاتے، سامان لے جاتے، بیچتے چلے جاتے، خریدتے چلے جاتے، واپسی پہ خریدتے بیچتے چلے آتے، تجارتی قافلے ہوتے۔ پھر عرب کے مختلف مقامات پر بڑی بڑی منڈیاں ہوتی ہیں، اور مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، چائنا تک، ہندوستان تک لوگ وہاں جاتے۔ یہ جو ان کا رابطہ تھا بیرونی دنیا کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی برائی ہوتی تھی وہاں سے وہ برائی بھی لے آتے تھے۔ بت پرستی بھی عرب میں اسی طرح باہر سے آئی، کوئی دیکھ کر آیا تو ایک بت بھی خرید کر لیا اور شروع کر دیا۔ تو جزیرہ نمائے عرب وہ مقام تھا جہاں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ انہی جہالت کے اندھیروں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے،
اور اتنی بڑی تبدیلی لائے جسے واقعی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تو بات بات پہ انقلاب کی بات ہوتی ہے نا۔ انقلاب ہوتا ہے کسی چیز کی ماہیت، صورت، خصوصیات کا کلی طور پر تبدیل ہو جانا، اور انقلاب ہوتا ہے منفی سے مثبت کی طرف تبدیل ہو جانا۔ یعنی کوئی قوم آرام سے رہ رہی ہے، اسے آپ فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ انقلاب نہیں ہوگا، اگرچہ تبدیلی ہوگی لیکن اسے انقلاب نہیں کہا جاتا۔ انقلاب کہا جاتا ہے کہ کوئی قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے تو اسے پلٹ کر آپ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، ترقی کی طرف گامزن کر دیتے ہیں تو انقلاب کہلاتا ہے۔ میری رائے میں روئے زمین پر حقیقی انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ آپ نے کوئی لوگ باہر سے نہیں منگوائے، اللہ کریم نے کوئی مخلوق آسمانوں سے نہیں اتاری، وہی لوگ جو ان چیزوں میں مبتلا تھے وہی بدلے، اور ایسے بدلے کہ ایک ربع صدی میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ نہ صرف خود بدلے بلکہ اقوام عالم کو بدل کر رکھ دیا، اور وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر وصال نبوی کے بعد 23 برسوں کے اندر چین سے افریقہ تک، سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے ہسپانیہ تک مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، جس میں عدل ہوتا تھا، انصاف ہوتا تھا، جان مال کو تحفظ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے تھے، نور ایمان سے مشرف ہوئے۔ مشرکین مکہ کے مظالم زوروں پر تھے۔ حضرت عدی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یہ جو مشرکین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تو آپ دستے دعا تو اٹھائیے، حرم میں جلوہ افروز ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اس سے اللہ لوگوں کی جان چھڑائے۔ حضور نے فرمایا، اے عدی گھبراؤ نہیں، حالات بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، اور ایسی تبدیلی آئے گی کہ تم دیکھو گے، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے۔ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہو بہو الفاظ نہیں، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تم دیکھو گے کہ ربع الخالی سے، عرب کا جنوب مشرقی کونا جو ہے اسے ربع الخالی کہتے ہیں، آبادی نہیں ہے وہاں، صحرائے یا خانہ بدوش کہیں کہیں پھرتے نظر آتے ہیں، کہ ایک بڑھیا اپنی پوٹلی لیے ہوئے ربع الخالی سے نکلے گی اور بیت اللہ آئے گی، حج کرے گی اور واپس چلی جائے گی، اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بنو طے جس قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا، یہ ربع الخالی سے حرم کو آئیں تو راستے میں اس کا علاقہ پڑتا ہے، اور یہ سارے ڈاکو پیشہ تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے اگر وہ اس طرح آرام سے گزر آئے گی؟ تو وقت گزر گیا، حضور کی حیات دنیاوی میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست اور امن اور انصاف قائم ہو گیا، اور پھر وصال نبوی کے بعد ریاست اسلامی میں پھیلاؤ شروع ہوا، اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست بن گئی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں
کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا، میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا، اس کی بغل میں ایک پوٹلی تھی اور وہ طواف کر رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا ربع الخالی سے۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ فرمایا میرے ساتھ میرا اللہ تھا۔ واپس وہیں جانا ہے؟ واپس وہیں جانا ہے۔ واپسی پہ کون ساتھ ہوگا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا، کوئی خطرہ نہیں۔ جو حضرات عورت کے لیے یہ اجازت دیتے ہیں کہ بغیر محرم کے بھی حج پر جا سکتی ہے، وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذریعہ ابلاغ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ان بیماریوں کا علاج وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا۔ حالات اتنے نہیں بگڑے، ابھی لوگ قتل بھی کرنے والے بھی ہیں اور لوگ قتل ہونے سے بچانے والے بھی ہیں، لوگ ڈاکو بھی ہیں، لوگ خیرات کرنے والے بھی ہیں، لوگ بے دین اور بدکار ہیں، لیکن لوگ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں۔ بے شمار اللہ کے بندے ہیں جو رات دن قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، رات دن سنت نبوی کا تذکرہ ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ یعنی بیماری اس درجے کو نہیں پہنچی۔ تو اگر اس درجے کا علاج وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بھی دوا وہی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کی بنیاد اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان اور جس کی تفسیر زندگی کو حضور کی اطاعت میں ڈھالنا ہے۔ پولیس لگا دو، فوج لگا دو، فوری انصاف کی عدالتیں لگا دو، پکڑا ہوا آئے اور اسے لٹکا دیا جائے، یہ سارے عارضی علاج ہیں۔ گناہگار بچ جاتے ہیں، بے گناہ اصولی لگ جاتے ہیں، لوٹنے والے بھاگ جاتے ہیں اور راہ گزرنے والے مارے جاتے ہیں۔ فوج اور پولیس گولی چلاتی ہے تو کئی راہگیر مارے جاتے ہیں اور لوٹنے والے مال اٹھا کر بھاگ جائیں۔ یہ عارضی علاج ہیں، کیا جائے، ٹھیک ہے، عارضی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے قانون کو، اپنے قانونی اداروں کو حرکت میں لائے، لیکن یہ وقتی علاج ہے۔ ایک شخص کو بہت بخار ہے، آپ اس کے متھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، وقتی طور پر بخار کو کم کر دیتی ہیں، لیکن بخار تو جب جائے گا جب اس کی وجہ جسم سے جائے گی، جس وجہ سے بخار ہوا ہے۔ اگر کہیں سینے میں انفیکشن ہے، پھیپھڑوں میں کوئی نقص ہے، کہیں گردہ خراب ہے، تو اس کا علاج ہوگا تو وہ بیماری تو جائے گی۔ وقتی طور پر عارضی علاج سے افاقہ تو ہو جاتا ہے، بیماری نہیں جاتی۔ تو حکومت کے بنیادی فرائض میں ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ۔ اسے چاہیے کہ اپنے اداروں کو متحرک کرے اور لوگوں کے جان مال کو تحفظ دے، لیکن شاید حکومت ہو تو تحفظ دے، اور حکومت کے نام پہ چند لوگ بیٹھے عیش کر رہے ہیں اور اپنی عیاشیوں سے انہیں فرصت نہ ہو اور باہر کی آواز ان کے محلوں تک جا نہ سکے، لوگوں کی چیخ و پکار انہیں سنائی نہ دے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم سب کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ حکومت یہ سب کچھ کرے، لیکن حکومت تو چاہے
تو ایک دم سے پورے ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے، ایک ایسا نصاب پیش کر سکتی ہے جو عین تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہو اور عہد جدید کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، کیونکہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر عہد کے انسانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور سوال کا جواب دیتا ہے۔ حکومت نہیں کرتی تو کیا یہ فرض ہم پر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں؟ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں ان کی اصلاح کریں۔ اگر ہم یہ بھی پورے خلوص سے کریں تو انشاءاللہ حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، حالات بھی صحیح ہو جاتے ہیں، خراب لوگوں کی جگہ اچھے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری اصل بیماری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے، دوسرے کو اس کے فرائض یاد دلاتا ہے، دوسرے کے کرتوتوں پہ تنقید کرتا ہے، اس کے کردار کو اچھالتا ہے۔ ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اس دوسرے کا جواب نہیں، میں نے اپنا جواب دینا ہے، میں پہلے اپنے آپ کو صاف کروں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے۔ کہیں میری وجہ سے تو یہ دنیا پر تباہی نہیں آ رہی، اس کا سبب کہیں میرا کردار تو نہیں، کم از کم میں تو توبہ کر لوں تو اس تباہی میں جتنا حصہ میرا ہے وہ تو کم ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں علاج ضروری ہیں، وقتی علاج بھی جسے انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، اور مستقل علاج۔ وقتی علاج ہے کہ ادارے اپنا اپنا کام اپنی حدود میں رہ کر دیانتداری سے اور انصاف سے کریں۔ دائمی علاج ہے کہ قوم من حیث القوم عظمت الہی کو تسلیم کرے، اللہ کے رسول کو صمیم دل سے، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے، اور اپنے کردار کو حضور کے اتباع میں اور سنت میں ڈھالے، تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ ان کا دوسرا سوال ہے، آج کل ولیتی مرغیاں عام ہیں، کیا ان کا کھانا حلال ہے پروڈکٹس کے حوالے سے؟ اگر یہ حلال ہیں تو طیب بھی ہیں ان کی فیڈ کے حوالے سے۔ بھی دیکھیں، آج کل مرغیاں ہی نہیں، جانور، دوسرے بڑے جانور جو ہیں وہ بھی اسی طرح تیار کیے جا رہے ہیں، دمبے بکرے بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور گائے، بیل اور بھینسیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی فیڈز انہیں دی جاتی ہے، جس سے وہ تھوڑے سے عرصے میں 2-3 مہینوں میں بہت زیادہ وزن بنا جاتے ہیں، اور پھر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے اور نہیں رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ مرغیوں سے شروع ہو کر اب سارے جانوروں تک پہنچ چکا ہے۔ جانور کے حلال اور حرام ہونے میں اس کی غذا شرط نہیں ہے۔ جانور انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے۔ جو مرغیاں عام گھروں میں ہم دیسی مرغیاں رکھتے ہیں، یہ بھی تو سارا دن اروڑی کے ڈھیر پھولتی رہتی ہیں، اور اس میں سے کھاتی رہتی ہیں، گندگی بھی اور ناپاک چیزیں بھی، کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہیں، سپولیے کھا جاتی ہیں۔ تو یہ جو مرغیاں ہم عام گھروں میں دیہات میں رکھتے ہیں، ان کی کوئی غذا پاک تو نہیں ہوتی، سارا دن یہ بھی تو گلیوں میں پھرتی ہیں اور گند بلا کھاتی رہتی ہیں۔ تو وہ مرغی کے کھانے کا جو ہے کہ اس نے کیا کھایا، اس کا اطلاق مرغی پہ ہوتا ہے، اور وہ شریعت کی مکلف نہیں۔ انسان جو مرغی کھاتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کی گئی۔ یعنی یہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ حاصل جائز طریقے سے کرے، اور دوسرے وہ ذبح شرعی طریقے سے کی گئی۔
اب اس میں بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ اب ذبح کے لیے بھی مشینیں لگ گئی ہیں، اور ایک اس میں کیسٹ لگا دی جاتی ہے، وہ کیسٹ تکبیر پڑتی رہتی ہے، مشین جانور کاٹتی رہتی ہے۔ تو یہ طریقے میری سمجھ میں تو نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حلال ہے۔ اگر کوئی واقعی ذبح کرتا ہے تو وہ تو درست بات ہے۔ ہاں، جو خوراک جانور کھاتے ہیں اس کا جو جسم پہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں غذا کس قسم کی گئی ہے اور اس سے کوئی بیماری تو پیدا نہیں ہوئی، وہ الگ سوال ہے۔ وہ ہمیں خود غور کرنا ہے کہ یہ میڈیکلی فٹ ہیں کہ نہیں، ان کے کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہیں جی مردہ مچھلیاں کھلا دی جاتی ہیں یا جانوروں کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے، یہ وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے پاس دیہات میں گھروں میں جو مرغیاں ان کی کیا، ہم ساری سالے اور حلال غذا ہی کرتے ہیں، وہ بھی تو ہر چیز کھاتی پھرتی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا مکلف تو انسان نہیں ہے، جانور جہاں پھرتا ہے کھا لیتا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ عمداً جان بوجھ کر انہیں حرام نہ کھلایا جائے۔ یہ جو فیڈ دی جاتی ہے اس میں تو میرا خیال ہے عمداً زیادہ حرام ملا دیتے ہیں، بلکہ دم مسفوح ملا دیتے ہیں اور مردہ جانوروں کی چیزیں ملا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے دو اثر ہیں، ایک شرعی طریقے سے تو اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ کوئی ناپاک چیز کھائی تو جانور نے کھائی، وہ تو مکلف نہیں تھا، جب جانور کے وجود کا حصہ بن گئی تو پھر وہ چیز نہ رہی، پھر وہ مرغی کا گوشت بن گیا۔ تو اگر شرعی طریقے سے ذبح ہو حلال کی جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اثر ہے کہ مرغی نے کیا، مثلا مرغی نے کسی نے زہریلا کیڑا کھا لیا، ہم نے ذبح کی، اس زہر کا اثر ہم میں چلا گیا، تو وہ تو ایک مسئلہ جو ہے وہ طب کا یا میڈیکل کا ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے بندہ خود دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ جہاں رہتے ہیں، ہم نے تو یہاں اس علاقے میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور کسی کو چوٹ لگ جاتی، ٹانگ ٹوٹ گئی، گر گیا کہیں، اسے ذبح کر دیا تو وہ گوشت لوگوں کو کھانے کو ملتا تھا، یا بقرعید پر قربانیاں ہوتی تھیں تو لوگ گوشت کھاتے تھے، یا کسی کی شادی پہ کوئی جانور ذبح ہوتا تو گوشت پکتا تھا، ورنہ سارا سال دال اور سبزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ ہم سے صحت مند تھے، تنوع مند بھی تھے، کام بھی ہم سے زیادہ کرتے تھے اور عمریں بھی لمبی تھیں۔ اب باہر سے بھی دوستوں کے آتے ہیں اور یہاں سے بھی، یہ تو جیسے آج یہ سوال آ گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ مرغی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبزی بھی تو پکائی جا سکتی ہے، دالیں بھی تو کھائی جا سکتی ہیں، تو ہم تو لسی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے ہیں، 2 گھونٹ لیتے ہیں۔ میں کئی دن ہری مرچ یا پیاز سے روٹی کھا کر لسی پیتا ہوں، تو میں کو آپ سے کمزور تو نہیں ہوں۔ روٹی کھانا ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، زندگی کھانے پر قربان کرنا جہالت ہے کہ بندہ کچھ چیزیں کھا کر وقت سے پہلے مر جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ صالح، صاف، پاکیزہ حلال غذا کھائی جائے۔ اگر فارمی مرغی کے گوشت میں کسی کو شبہ تو نہ کھائے، یار مرغی کھائے بغیر بھی تو گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کی دونوں حیثیتیں عرض کر دیں، جو کچھ اللہ کریم نے میری سمجھ میں دیا تھا کہ اس کے 2 اثرات ہیں، شرعی اور طبی۔ تو دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ شرعاً یہ بات بھی
اگر حرام نہ ہوئی تو مکروہ تحریمی تو ہوگی کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں جن سے صحت خراب ہو۔ ایک تو ڈاکٹری پرہیز ہوتی ہے نا، شرعاً بھی جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور کوئی چیز بھی انسان کھا لے اس کا ذائقہ صرف زبان اور حلق تک رہتا ہے، حلق سے نیچے اتر گئی تو سب ایک، پیٹ میں کوئی کڑوا نہیں ہے، کوئی میٹھا نہیں ہے، کوئی تلخ نہیں ہے، کوئی شیریں نہیں ہے، یہ سارا ٹیسٹ زبان تک رہتا ہے۔ تو میں زبان کے چسکے کے لیے بندہ ایسی چیزیں کھائے جو اس کی صحت خراب کریں، یا ایسی چیزیں کھائے جو ایمان ہی خراب کر دیں، تو کیا فائدہ؟ تو کھانے والے کو بھی اپنی ضرورت کا، اپنے وسائل کا احساس رکھنا چاہیے۔ اب یہاں جنہوں نے سال بھر گوشت نہیں کھایا وہ باہر جاتے ہیں تو پھر باہر سے کہتے ہیں جی یہاں حلال گوشت نہیں ملتا، اب کیا کریں، مجبوری ہے حرام کھانا۔ بھئی یار یہاں تو دال پہ عمر گزار رہے تھے، وہاں بھی دال کھاتے رہو۔ یعنی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ روز گوشت کھایا جائے۔ جو پروٹین گوشت میں ہوتی ہیں وہ ساری پروٹین مختلف سبزیوں اور مختلف دالوں میں بھی مل جاتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ غذائیت ساری گوشت ہی میں ہوتی ہے، جو گوشت میں جو پروٹین اور انسانی بدن کے لیے جو ضروری چیزیں گوشت میں ہوتی ہیں وہ مختلف دالوں میں، مختلف پھلوں میں، مختلف سبزیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جہاں شبہ ہو، یقین نہ ہو، وہاں بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ محفوظ راستہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شبہ ہو وہاں قدم نہ رکھا جائے، اور جہاں یقینی علم ہو اس طرف جایا جائے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کوئٹہ کے حالات کے لیے خصوصی دعا کی گزارش ہے۔ ہم تو بچے روز دعا کرتے ہیں، صرف کوئٹہ کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے بھی اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی، اور یہ ہم سب کا فریضہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کو روزانہ بلکہ ہر نماز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے، ہمیں عدل و انصاف سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں۔ یاد رکھیں ان سب بیماریوں کا حقیقی علاج نور ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کا علاج ہے۔ باقی علاج ہیں لیکن وہ جسے انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، وقتی اور لمحاتی، اور تھوڑا سا آرام آ گیا پھر دھماکہ ہو گیا، 2 دن گزر گئے پھر 4 بندے قتل ہو گئے۔ تو اللہ اس مصیبت سے ہمارے ملک کو بھی نجات دے، تمام عالم اسلام کو بھی ان مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں نور ایمان عطا فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔